حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ اس نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گناہ کا کفارہ دریافت کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ دن کے کناروں میں اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کیا یہ رعایت میرے ہی لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری امت کے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس پر عمل کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4254۔ امام زہری رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد معمر سے فرمایا، کیا میں تجھے 2 عجیب حدیثیں نہ سناؤں؟ پہلی حدیث یہ ہے جو حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے اپنی جان پر زیادتی کی اور زندگی میں بہت گناہ کیے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر مجھے یعنی میری لاش کو پیس کر مجھے یعنی میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور سمندر میں بہا دینا۔ قسم ہے اللہ کی، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ ان بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے زمین سے کہا، جو تو نے لیا ہے حاضر کر دے، یعنی ایسے ہی سمندر سے بھی اس کی راکھ کے ذرات جمع کر کے اسے زندہ کر دیا۔ اچانک وہ زندہ سلامت کھڑا تھا۔ اللہ نے اس سے فرمایا، تو نے جو کام کیا ہے اس پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا، میرے رب، تیرے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4255۔